دل برم از قلم رحیلہ خان لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 5 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ کتے کی نسل، کون ہے تمہارا سر؟ بلاؤ اسے، سامنے کیوں نہیں آتا وہ؟ ذلیل۔ حشمت زخموں میں اٹھتے ناقابل برداشت درد پر اذیت سے دو چار ہوتا غصے سے پٹ پڑا۔ ذلیل کس کو بولا لعنتی شخص، تیری ہڈیوں سے گوشت ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں۔ ضمیر خان چاقو سے اس کے بازوؤں پر گہرے کٹ لگاتا دہشت ناک لہجے میں بولا تھا کہ ٹھنڈے فرش پر زنجیروں سے جکڑے قابل رحمت حالت میں پڑے وہ دردناک انداز میں تڑپتے چیخ اٹھے تھے۔ ضمیر خان بھی رومال سے چہرہ چھپائے گاہے بغاہے ان کی مہمان نوازی میں پیش ہوتا رہتا تھا۔ وہ ان کو مزید خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، پر عین ممکن تھا کہ اس بار وہ دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیتے کہ ضمیر خان نے نحوت سے حشمت کو دیکھا اور پاس کھڑے آدمی کو ان کی مرہم پٹی کرنے کا اشارہ کرتا ٹارچر سیل سے باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ نقاب پوش شخص آیا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے وقت پر آ کر شاداب اور حشمت کے زخموں کا جائزہ لیتا، انہیں اپنی موجودگی میں کھانا دیتا، جب وہ کھا کر تھوڑے سے سنبھلنے لگتے کہ وہ پھر سے انہیں سزا دینا شروع کر دیتا۔ کبھی دونوں کو سرد خانے میں بند کر دیا جاتا، تو کبھی اس کا ٹمپریچر بڑھا دیا جاتا، تو کبھی انہیں رسیوں کی مدد سے کمرے کے وسط میں باندھ دیا جاتا کہ نہ وہ بیٹھ سکتے، نہ جھک سکتے اور نہ ہی ہل جل سکتے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے اکڑ سے جاتے تھے اور ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ ان چند دنوں میں ماہد نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر ان کی خوب سیوا کروائی تھی، جنہوں نے ان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس خاص خاطر مدارت کے بعد وہ خود کو پہچاننے سے بھی محروم تھے کہ چہرہ مار دھلائی ہونے کے بعد سوج چکا تھا، جبکہ بدن بھی زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ ان کے وجود پر سوائے پتلون کے کچھ باقی نہ تھا کہ ان کے وجود سے عارضی آڑ مہیا کرتی شرٹس کھینچ لی گئی تھیں اور روز ان کو نئے نئے طریقے سے سزا بما ٹارچر کیا جاتا تھا۔ وہ خود کی ذات سے تنگ آ کر کبھی تو ماہد کے آدمیوں پر چلا اٹھتے، تو کبھی اپنا استفسار کرتے اور ان کے سر کے بلانے کی رٹ وہ تقریباً روز ہی ہر پل ہر لمحہ مار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد تک لگائے رکھتے تھے۔ گویا ماہد سے ملنے کو اتنے بے چین تھے کہ شدت سے اس کے آنے کی دعا کرتے کہ اس کے آنے سے ان کی سزا میں کچھ کمی بیشی ہوتی، پر حشمت کے نادر خیالات اس تک ہی محدود رہنے تھے۔ فی الحال تو ماہد انہیں اپنے انتظار میں خوب بھلا چکا تھا کہ وہ موت کی دعا کرنے لگے تھے۔ انہیں خود پر ترس آنے لگا تھا۔ ابھی وہ ٹھنڈے فرش پر پڑے درد سے نقاہت زدہ آواز نکال رہے تھے کہ جب وہی نقاب پوش واپس آیا۔ ان کی مرہم پٹی کر کے اس چھوکرے کو چھوڑ دو، سر کا حکم ہے۔ اس نے گن سے شاداب کی جانب اشارہ کیا کہ شاداب کی بانچیں کھل گئی، جبکہ حشمت کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ شاداب، وہ تجھے چھوڑ رہا ہے اور مجھے کیوں نہیں؟ حشمت سفید سوکھے پڑے ہونٹوں پر زبان پھرتا بمشکل بولا۔ یہ تو جا کر ہی علم ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں چچا، میں آپ کو چھڑوا لوں گا اس قید سے۔ شاداب اس قید سے رہا ہونے پر حد سے زیادہ خوش تھا، جبکہ حشمت اسے دیکھتا رہ گیا، جو زنجیروں کے کھلتے ہی جلدی جلدی انہیں خود سے دور کرتا دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر حشمت کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے تسلی دیتا لڑکھڑاتے قدموں سے اس آدمی کی میت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حشمت اور شاداب کو بہت زیادہ سزا مل چکی تھی اور آگے حشمت کو تب تک ملنی تھی جب تک وہ زندہ تھا۔ البتہ شاداب کی سزا میں کمی کر دی گئی تھی، حالانکہ ماہد اسے چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ جس خبیث نے اس کی بیوی پر غلیظ نظریں رکھی تھیں، پر پھر کچھ رشتوں کا پاس رکھنے کے لیے اسے آخری موقع دینا چاہتا تھا اور اسے چھوڑنے سے پہلے وہ اس کی خوب سیوا کروا چکا تھا، جو کہ شاداب کو تعمر یاد رہنی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی بیوی کو دیکھنے کی جرات نہ کرتا، جبکہ حشمت کو دردناک انجام سے ابھی واقف کروانا تھا۔ جاؤ تم۔ ضمیر خان نے راہداریوں سے گزر کر بڑے حال میں آتے اسے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا سر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ شاداب بجائے جانے کے سوالوں پر اتر آیا کہ ضمیر خان نے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اگر تم اتنے ہی بے چین ہو ہمارے سر سے ملاقات کے لیے تو رک جاؤ، کچھ دیر تک وہ آنے والے ہیں، مل لینا، مگر اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تم واپس جا سکو گے۔ وہ چبا چبا کر بولا کہ شاداب نے جھرجھری لی کہ گویا پھر اس قید میں سڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں نہیں، تم مجھے بس نام بتا دو۔ اب کے نام جاننے پر متفق ہوا، میں تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ نام سے شاید تمہیں یقین نہ آئے، پر اس کو روبرو دیکھ کر ان کے دہشت کا اندازہ خوب ہو جائے گا۔ ضمیر خان کی بات پر شاداب نے تھوک نگلی۔ نہیں نہیں، میں جانا چاہوں گا۔ شاداب نے فوراً سے نفی کی۔ ہاں تو جاؤ، وہ دروازہ رہا۔
وہ غصے سے بولا، جبکہ شاداب جسے یہ فارم ہاؤس دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، سیکنڈز میں وہ پہچان گیا تھا کہ یہ بڑی حویلی والوں کا فارم ہاؤس تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ بات کی تہہ تک جا پہنچا تھا کہ انہیں قید کرنے والا ماہد ارسلان خان تھا اور وہ ان تک رومانہ کے ذریعے پہنچا تھا۔ ماہد کے روبرو ہونے کا سوچ کر اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ شاداب کا دل ڈر اور خوف سے پڑپڑا اٹھا تھا، یہ گمان کر کے ماہد اس کے تمام تر حربوں سے واقف ہو چکا تھا۔ انفال کو میسج کرنے والا، اس کی تصاویر بھیجنے والا اور انفال کو اغوا کرنے کا پلان بنانے والا وہ شاداب تھا، اور اس کی سب سے بڑی غلطی حشمت کا ساتھ دینا تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ حویلی میں کام کرنے والی وہ عورت جس کے ذریعے شاداب انفال کی تصویریں لیتا تھا، وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی کہ آج تک اس کا پتہ نہ چلا تھا۔ شاداب اس عورت کے گھر بھی گیا تھا، پر خالی سنسان گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ ساری کڑیاں جوڑتے ہی شاداب کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر ضمیر خان کو دیکھتا بھاگنے کے انداز میں لڑکھڑاتے قدموں سے ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ وہ جلد از جلد اس قید سے نکل کر بڑی حویلی پہنچ کر ماہد سے معافی مانگنا چاہتا تھا، پر یہاں ہرگز نہیں رک سکتا تھا کہ گویا ماہد غصے میں آ کر اسے پھر سے ناکال کوٹری میں بند کر دے۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ اندرون حصے سے نکل بنا ادھر ادھر دیکھے کھلے گیٹ کی جانب بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ پار کرتا، ماہد کا پالتو جرمن شیفرڈ بومر اس کی کوشش ناکام بناتا باہر سے فل سپیڈ سے دوڑتا اسی کی جانب آ رہا تھا کہ بومر کو دیکھ شاداب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دل گویا حلق میں آن اٹکا تھا کہ یہ خطرناک کتا، چیتے کی جسامت سے مشابہت رکھتا بومر تھوڑے عرصے پہلے بھی اسے دن میں تارے دکھا گیا تھا کہ بمشکل اس نے جان بچائی تھی، اور اب سے خطرناک تیور دیکھ کر شاداب کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ بومر اسے دیکھ کر بھونکتا گولی کی سپیڈ سے بڑھ رہا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر دیکھ کر شاداب نے پیچھے کی جانب دوڑ لگائی، پر سامنے خوبصورت عمارت کے مین دروازے پر پڑی جو بند تھا کہ شاداب کے دانتوں پسینہ آ گیا۔ نہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ دروازے کو پیٹتا، تب تک بومر اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ اسے اتنا ڈر ماہد کے آدمیوں کی مار سے نہیں لگا تھا جتنا بومر سے لگ رہا تھا کہ اسے موت قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا لنگڑا کر دوسری جانب بھاگا۔ بومر اور شاداب کی اس پکڑن پکڑائی میں شاداب کی چال میں واضح دکھتی خرابی چند منٹوں میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ کیا وہ پوری جان لگا کر ایک بار پھر سے بچاؤ بچاؤ، اس کتے کمینے سے بچاؤ کا راگ الاپتا بومر کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ وہ پورے فارم ہاؤس کی چار دیواری کے اندر 2 چکر مکمل کر چکا تھا کہ اب اس کا تھکن سے برا حال تھا، جبکہ بھاگ بھاگ کر سانس پھولی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب بومر کا غصے سے برا حال تھا جو اس کے ہاتھ نہ آنے کا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھونکتا ہوا اس پر جا لپکا تھا۔ بومر نے اپنے دانت اس کی پشت پر گاڑ دیے تھے کہ شاداب اوندھے منہ زمین پر گرتا چیخ اٹھا تھا۔ بومر اب بھونکتا ہوا اسے گرد چکر لگاتا اس کو نوچنے کو بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کو نشانہ بناتا، صورت سے کوئی اس کی رسی پکڑ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا غصے سے بھرے بومر کو ریلیکس کر گیا تھا۔ اسٹاپ بومر! ماہد کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی کہ شاداب نے کوئی حملہ محسوس نہ کرتے اور ماہد کی سپاٹ آواز سن کر خوفزدہ ہوتے آنکھیں کھولی، جو اب اپنے آدمی کو بومر کی رسی پکڑاتا اسے جاننے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی شمس خان کھڑا شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں چھائی سرخی اسے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ماہد بھائی! اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی کہ ماہد اور شمس کی دہشت دیکھ کر وہ گھگھیا سا گیا تھا۔ ماہد نے بے تاثر نظروں سے اس کی مٹی سے ہٹی حالت دیکھی جو ٹکڑا سمٹا اس کے پاؤں میں پڑا تھا۔ اس کی حالت درست کروا کر میرے سامنے لے آؤ۔ وہ پاس کھڑے ضمیر خان کو حکم دیتا شمس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا کہ اب ان کا ارادہ حشمت سے روبرو ہونے کا تھا۔ وہ جو درد سے کرا رہا تھا کہ سیڑھیاں اترتے بھاری قدموں کی آواز پر آنکھیں اسی جانب ٹکا دیں۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں اس کے سامنے تھے کہ ماہد ارسلان اور شمس خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو بےتاب ہوئی تھیں۔ وہ دونوں نوجوان رعبدار شخصیت کے مالک، ایک رنگ کے لباس شلوار قمیض میں ملبوس، گردن کے گرد سکن رنگ کی شال پہن کر، مضبوط کسرتی کندھوں پر ڈالے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ چھا جانے والی پرسنالٹی کے حامل، اپنے رعب اور دبدبے سے حشمت کا خون خشک کر گئے تھے کہ وہ حلق تر کرتا ان بڑھتے قدموں کو دیکھ پیچھے کو سرکتا دیوار سے جا لگا تھا۔ ہمیں تو پہچان ہی گئے ہوگے تم، آخر ہم سے ملنے کو اتنے بےتاب جو تھے۔ ماہد اسے شاکی نظروں سے دیکھتا پراسرار لہجے میں گویا ہوا، ٹھیک اسی طرح ہم بھی تو بےتاب تھے۔
شمس خان غضبناک تیور لیے پھنکارا کہ حشمت کا وجود سنسا پڑتا محسوس ہوا۔ تمہارے گناہ گنوانے نہیں آئے ہم، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ میری بیوی جس پر تم غلیظ نظریں گاڑے ہوئے تھے وہ دراصل تمہاری اپنی ہی اولاد ہے۔ نرمین چچی کو تو جانتے ہوگے تم۔ ماہد نیچی آواز میں غرایا تھا کہ حشمت کی ہستی ہل گئی تھی۔ اتنا بڑا سچ جان کر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ نہیں نہیں، جھوٹ ہے یہ، وہ یکدم چلا اٹھا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ جس کے بارے میں وہ غلط رائے قائم کرتا آیا وہ اس کا اپنا ہی ناجائز خون تھی، اس کی بیٹی تھی۔ قدرت نے کیسے اسے اس کی نظروں میں رسوا کیا تھا کہ جس کی بھرپائی اس کی رہتی عمر تک ناممکن تھی۔ یہی سچ ہے کہ بدقسمتی سے اس کی رگوں میں تمہارا خون ہے، پر اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی تم اس کے باپ کہلانے کے لائق ہو۔ تم جیسے غلیظ اور بدبخت کی سزا اتنی آسان نہیں ہے کہ تمہیں آسان موت ملے گی، ہرگز نہیں۔ میری پھپھو کا بدلہ میں تم سے ہر گھڑی وصولوں گا۔ میں تمہاری زندگی تم پر عذاب بنا دوں گا کہ تم اپنے لیے پل پل موت کی دعا کرو گے۔ شمس خان لہجے میں چٹانوں کی سختی سموئے پھنکارا تھا کہ حشمت کا وجود ساکت سا ہوا تھا، جیسے خاردار تاروں پر گھسیٹ کر روح الگ کر لی گئی ہو۔ اتنا درد تو مار کھانے سے نہیں ہوا تھا جتنا درد اپنی بیٹی پر ہوس بھری سوچ رکھنے پر ہو رہا تھا۔ میں اس قابل ہوں، مارو مجھے، پتھر برساؤ پر میری بیٹی سے ملا دو۔ حشمت گڑ گڑایا تھا کہ اسی لمحے ماہد کے باری بوٹ کی ٹھوکر نے اس کی بولتی بند کر دی، چہرہ پھیر کر رکھ دیا تھا۔ آج کے بعد اپنی گندی زبان پر میری بیوی کا ذکر مت لانا، ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہی حلق میں اتار دوں گا۔ وہ یکدم دھاڑا تھا کہ حشمت اچھل پڑا تھا۔ اس کی زبان پر انفال کا ذکر ماہد کا دماغ گھما گیا تھا کہ وہ پاس کھڑے آدمی سے کٹر لے کر پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھا۔ ماہد میرے خیال میں پہلے اس کی زبان ہی کا بندوبست کرنا چاہیے، وگرنہ یہ باز نہیں آئے گا۔ شمس نے اسے دیکھتے گویا خوفزدہ کیا۔ زبان بھی کاٹیں گے اور گردن بھی، پر پہلے اس کے منہ سے دردناک چیخیں سنیں گے جو ہمارے سکون کا سبب ہوں گی۔ تھوڑا اس کو تڑپائیں گے، تھوڑا رلائیں گے، پھر اس کی زبان کاٹیں گے اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے ڈائمنڈ شیر کے آگے ڈالیں گے۔ ماہد دہشت ناک لہجے میں بولتا، ہاتھ میں پکڑی کٹر سے اس کے پاؤں کا ناخن کھینچ چکا تھا کہ حشمت بری طرح تڑپنے لگا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر چکا تھا، پر اب پچھتاوے سے کیا ہونا تھا۔ جب بھی شمس نے اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں کے ناخن کو بے دردی سے کھینچا تھا کہ خون کے لوتھڑے کے ساتھ ناخن الگ سے ہو کر کٹر میں آ گیا تھا کہ ناقابل برداشت درد کے باعث حشمت لڑک کر فرش پر جا گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو تم دونوں، مجھے معاف۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس کی مرہم پٹی کروا کر ہوش میں لے آؤ، ابھی یہ مرنا نہیں چاہیے، وہ اپنے آدمی سے بولا، اور دونوں جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس بڑھ گئے۔ فی الحال وہ صرف اس کو انفال کے متعلق بتا کر زخمی کر گئے تھے، پر اس کے ہوش میں آتے ہی اب اس کی ملاقات پھر سے ماہد ارسلان خان سے ہونی تھی، جس میں اس کے ہاتھوں پاؤں کے باقی کے ناخن بھی لگ ہونے تھے اور اس کے زخمی وجود پر مزید تشدد ہونا باقی تھا۔ تمہیں اب تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کس جرم کی پاداش میں یہاں ہو۔ ماہد اور شمس کسی ریاست کے شہزادے لگتے، دونوں ہی ایک بڑے صوفے پر بیٹھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے شاداب کو دیکھ رہے تھے کہ جب ماہد کی روبدار سنجیدہ آواز گونجی۔ شاداب اب بہتر حلیے میں چہرہ سجائے ان کے سامنے ون سیٹر صوفے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے انفال کے شٹ اپ، جسٹ کال ہر بھابی۔ ماہد کی دھاڑ گونجی تھی، کیا سوچ کر تم نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ڈیم مین؟ ماہد نے کڑے انداز میں استفسار کیا کہ اس کا سر مزید جھک گیا۔ سوری بھائی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ منمنا کر رہ گیا۔ آئندہ تم یہاں رہو گے تو بقول تمہاری غلطی گستاخی ہوگی۔ کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، تم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارے چیتڑے اڑا کر رکھ دوں گا۔ وہ ایک موقع تمہیں پھپھو کے بڑھاپے کے واحد سہارے ہونے کی بدولت ملا ہے، ورنہ تم جو حرکت کر چکے ہو اس کے بعد واجب القتل تھے۔ اس کے ازلی اسپاٹ انداز میں کہنے پر شاداب خوفزدہ ہو کر سہم سا گیا تھا۔ اس کی ماہد سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی دہشت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ جس نے چند دنوں میں خاطر مدارات کروا کر گویا بدلہ لیا تھا، پر یہ بدلہ بھی ماہد کے دل میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے مار دیتا، پر رہ رہ کر اسے اپنی پھپھو کا خیال آتا تھا۔ جوان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یہی احساس کر کے ماہد نے اسے یہاں سے دور جانے کا حکم دیا تھا کہ اب وہ اپنی فیملی میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جی بھائی، وہ فقط اتنا بول پایا تھا کہ ماہد کے حکم سے انکار اب اس کے لیے ناممکن تھا۔
ویسے جس حشمت کا تم ساتھ دے رہے تھے اس نے ہی تمہارے دادا دادی یعنی کہ اپنے سگے باپ اور سوتیلی ماں کو مارا تھا۔ تمہارے باپ کے مرنے کے پیچھے بھی وجہ وہی تھا۔ خیر اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، باہر ڈرائیور کھڑا ہے۔ ماہد نے اسے تھوڑا سا حوالہ دے کر نکل جانے کا اشارہ کیا کہ شاداب نے یکدم سے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا جو سخت نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ چونکہ حشمت کے متعلق وہ زیادہ بتانے کے متمنی نہ تھے، جبھی دو ٹوک انداز اپنایا کہ شاداب خان بچ جانے پر اور حشمت کے متعلق ان کی باتوں کو سوچتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ذہن میں سالوں پہلے ہوا واقعہ گردش کرنے لگا تھا، جس میں ذبیح اللہ شدید غصے میں ہاتھ میں گن لیے حشمت کو پکارتا ان کے گھر آیا تھا۔ وہ حشمت کو مارنا چاہتا تھا پر دانیال نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور اسی سانحے میں گولی دانیال خان کو لگ چکی تھی، جو کہ سراسر غیر ارادتاً لگی تھی، اور اسی بدولت وہ رومانہ اور اس کی ماں سعدیہ گھر میں داخل ہوئے تھے کہ ذبیح اللہ کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ اسے قاتل ٹھہرا چکے تھے، جبکہ اصل کہانی ملازمین سے سننے کے بعد بھی وہ حشمت پر یقین کرتے رہے کہ اس نے ان کی برین واشنگ ہی ایسی کی تھی جس میں وہ ایوب خان کی فیملی کو دشمن مان بیٹھے تھے۔ پر انہوں نے کبھی ان میں کوئی فرق نہیں کیا تھا کہ وہ بن باپ کے یتیم بچے تھے۔ پر سعدیہ اور اس کے بچوں میں ذبیح اللہ اور اس کے بیٹوں کے لیے نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور پھر وہ حشمت کے بہکاوے میں آ کر ماہد ارسلان خان کی بیوی پر نظر رکھ کر بڑی غلطی کر چکا تھا، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا تھا، اور اب وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ شمس خان جیسے ہی گھر میں آیا تھا، سامنے ہی فیروز خان، اس کی بیوی اور گل ایوب خان اور بی جی کے سامنے صوفوں پر براجمان تھے۔ فیروز خان کو دیکھ کر شمس کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ وہ سنجیدہ سا فیروز خان کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوا۔ بیٹا فیروز خان معافی کے لیے آیا ہے، وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ ایوب خان نے اس کی خطرناک حد تک سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ مصلحت کے تحت بتانا مناسب سمجھا، جبکہ شمس خان سن کر خاموش ہی رہا۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جو کچھ میں نے اور میرے والد نے کیا بلا شبہ وہ واضح طور پر غلط تھا۔ میرے والد اور حشمت کے گٹھ جوڑ میں بھی برابر کا شریک ہو گیا اور ان کے پیچھے اسی راستے پر چلتا گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا قصور ہے، قصوروار میں خود ہوں۔ میں بچہ نہیں تھا، اگر میرا والد غلط تھا میں انہیں سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا، پر میں تو خود ان کی ہمراہی میں شان سے چلتا گیا۔ بے شک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلط کیا ہے، پر اب میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بہت غلط کیا آپ لوگوں کے ساتھ، پر اس کے بدلے آپ نے ہماری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ساری عمر کے لیے ہمیں اپنا مقروض کر دیا ہے۔ مجھے اپنے گناہوں کا ادراک ہو چکا ہے اور میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سے نظریں ملا سکوں، پر پھر بھی ایک برہم ایک امید کے تحت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ شمس خان فیروز خان سے باقاعدہ ہاتھ جوڑے عاجزی سے بولا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے بھی معافی مانگ چکا تھا اور گل خاور کے رشتے کو بھی دل سے تسلیم کر کے خاور کو اپنا داماد مان چکا تھا۔ مجھے شرمندہ مت کرے فیروز خان، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں رہی، اگر کوئی تھی بھی تو گل کو بہن بولنے کے بعد ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنوز سنجیدگی نہایت متانت بھرے انداز میں بولا تھا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ گل اور خاور کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے تھے، جبکہ فیروز خان اور اس کی بیوی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں اور میری بیوی کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ لوگ اس کا سسرال ہونے کے ساتھ مائکہ بھی ہیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فیروز اور اس کی بیوی سب سے ملنے کے بعد چلے گئے تھے۔ یہاں سے انہیں سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا۔ فیروز خان بلڈ کینسر میں مبتلا ہو چکے تھے، جس کا اسے کچھ دنوں پہلے ہی ٹیسٹ کروانے کے بعد علم ہوا تھا۔ یہ سن کر فیروز خان میں ڈھال سا ہو گیا تھا۔ اب اس کے علاج کے سلسلے کی خاطر وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے جا رہا تھا، جس میں اس کے ہمراہ اس کی بیوی تھی۔ کتنی زیادتیوں اور دکھ تکلیف دینے کے باوجود وہ آج اس مقام پر بھی اس کے ساتھ تھی۔ فیروز کو اپنے رویے پر شدت سے پچھتاوا ہوا تھا، جس کا وہ بارہا بار اپنی بیوی سے معافی مانگ چکا تھا۔ کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ سیف الرحمن نے کھانا کھاتی رومانہ سے کہا۔ کیا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں ڈالنے کی بجائے واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنی ضروری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تعجب کی زیادتی کے باعث رومانہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، اور اب تو میں تمہارے گھر جانے کے لیے بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ والیٹ پاکٹ میں رکھتا ایک نظر اسے دیکھ کر بولتا فون اٹھا کر قمیض کی دوسری پاکٹ میں ڈالے دیوار کے ساتھ لگی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے تصدیق کرنے پر کہ وہ واقعی اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، یکدم سے رومانہ کا دل کھانے سے اچاٹ ہوا تھا، جبکہ چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ سیف سے دور جانے کا خیال ہی اسے اندر سے کاٹ گیا تھا۔
وہ ان چند دنوں میں کس حد تک اس کی عادی ہو گئی تھی، اس کا اندازہ سیف الرحمن کی چھوڑنے کی بات سے بخوبی ہو گیا تھا کہ لمحے میں فیصلہ کرتی سیف سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ اسے دیکھتی بولی، جو الماری سے اس کی چادر نکال کر اس کی جانب آیا تھا کہ رومانہ کے انکار پر اچنبھے سے دیکھنے لگا۔ چہرے پر واضح نہ سمجھی کے تاثرات در آئے تھے جب وہ اٹھ کر چند قدم کا فاصلہ مٹا کر پاس آتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگی، میں نہیں جاؤں گی سیفی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میں اپنی تمام تر گستاخیوں کی معافی مانگتی ہوں، میں ماہد انفال سے سب سے معافی مانگ لوں گی۔ پلیز مجھے خود سے دور مت کرنا، مجھے تم سے انسیت ہو گئی ہے، اچھے لگنے لگے ہو تم مجھے، میں اپنی تمام تر کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط راستے پر نکل چکی تھی، میں بھٹک رہی تھی، جلن اور حسد کی آگ میں سلگ رہی تھی، اور اگر ماہد مجھے نہ بچاتا تو میں اب تک اپنی ہی لگائی آگ میں جل چکی ہوتی۔ اس نے میرا تمہارے ساتھ نکاح کروا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ رہ کر خود کا احتساب کیا ہے، میں اس لائق نہیں تھی جو کچھ ماہد نے میرے لیے کیا ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ ماہد کے کہنے پر ہی تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اب اور انفال بھی اسی کے پاس ہے، وہ بس میرے ذریعے شاداب اور حشمت چاچو تک پہنچنا چاہتا تھا، میں نے انفال کے ساتھ اتنا برا کیا پر وہ میرے ساتھ مخلص رہا، اس نے ایک سچے اور بہترین دوست ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ سیفی، تمہارے ساتھ رہ کر میں نے زندگی کو جانا ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ ہم زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، نہ ہی زبردستی کسی کو خود سے محبت کروا سکتے، بلکہ یہ جذبہ تو بے اختیار رونما ہو جاتا ہے، کوئی بڑی اچانک دل کو اچھا لگتا لمحوں میں زندگی سے مرتب ہو جاتا ہے، اور تم سے میری وابستگی جڑ چکی ہے، وہ واحد شخص تم ہو جس کے ساتھ رہ کر مجھے محبت کی پرکھ ہوئی ہے کہ میں اس جذبے کو پہچان پا رہی ہوں۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتی ہوں، مجھے جہاں جیسے جس حال میں رکھو میں تیار ہوں، بس مجھے خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میری تمام غلطیوں کو بھلا کر ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھ لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی انداز میں بولی تھی کہ یہ سب سن کر سیف کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رومانہ بھی اس سے محبت کرے گی، رومانہ سے نکاح ہوتے ہی وہ اسے بیوی کے روپ میں تسلیم کر چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، جس کا اظہار وہ اسے یہاں لا کر اپنی قربت کی بارش میں بھگو کر نہایت خوبصورتی سے کر چکا تھا، پر رومانہ کے سرد رویے اور گھر سے بھاگنے کی کوشش میں وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ سوچ چکا تھا اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسے اپنے نام سے آزاد کر دے گا، وہ اس پر کوئی زبردستی نہیں کرے گا، پر آج اس کے اقرار نے سیف کو گویا نئی زندگی دے دی تھی کہ صورت سے وہ اسے کھینچ کر سینے میں بھینچ چکا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے رومی کہ تم اس جذبے کو، میری محبت کو پہچان گئی ہو، وہ اس کے سر پر لب رکھتا محبت سے چور آواز میں بولا تھا، دونوں میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بیر پالنے والے نکاح کے بندھن میں بندھ کر انتہائی نزدیک آ کر ایک دوسرے کی جان بن جاتے ہیں، اور یہی رومانہ سیف الرحمن کے ساتھ ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے سے جتنی نفرت کرتے تھے اتنے ہی ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ چلو، وہ اسے خود سے لگ کرتا اس پر چادر اڑائے مصنوعی روپ سے بولا۔ کہاں؟ رومانہ نے فوراً استفسار کر ڈالا۔ میری ساسو ماں اور سالے صاحب سے ملنے، سیف مسکرا کر بولا کہ رومانہ بھی لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس کی پیروی میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب our channel.